جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. JHA نیوز میں خوش آمدید. آج ہمارا نہ سیاست ہے نہ مہنگائی ہے. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کھیل اور کھلاڑی. آج ہمارے مہمان ہیں اس میں طارق پرویز صاحب جو ایک بہت مشکل گیم کے بڑے ہیں ان کا، اور ان کے جو گیم کا وہ ہے پاکستان باڈی بلڈنگ پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں، اس وقت صدر ہیں. انہوں نے خود بھی ایک کھلاڑی رہے ہیں. آج ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ آیا انہوں نے جس وقت باڈی بلڈنگ شروع کی اس وقت کی باڈی بلڈنگ اور آج کی باڈی بلڈنگ میں کیا فرق ہے. سوالات بھی جاری رہیں گے، گپ شپ بھی لگتی رہے گی. جی طارق پرویز صاحب، آپ بھی کھلاڑی رہے ہیں، آپ نے بھی باڈی بلڈنگ کے مقابلے بھی کیے ہیں، حصے بھی لیے ہیں. اب آپ کی جو دوڑ ہے وہ تھوڑی سی ہٹ کے آپ ایسوسیشن کی طرف آ گئے ہیں، پھر ایسوسیشن سے فیڈریشن کی طرف آ گئے ہیں. تو پہلے آپ اپنا وہ ٹائم یاد کروائیں ذرا سا ہمیں، جب آپ نے مقابلے شروع کیے تھے تو وہ وقت کی باڈی بلڈنگ اور آج کی باڈی بلڈنگ میں کیا فرق ہے جی، کہ کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے میں JHA کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے کچھ اپنی ویوز کا اظہار کرنے کا موقع دیا. ہمارے ٹائم میں جو باڈی بلڈنگ، میرا تقریباً 30 سال کا ایکسپیرینس ہے باڈی بلڈنگ میں. ماشاء اللہ. پہلے باڈی بلڈنگ جو ہوتی تھی، بالکل پہلے تو یہ تھا کہ نہ ہمارے صوبے میں کوئی کوچ ہوتے تھے، نہ کوئی ہمارے پاکستان لیول پر تو خیر اچھے تھے، لیکن ہمارے صوبہ تو بالکل ہی بیکورڈ اس پہ تھا. تو ہمارے ٹائم میں تو نہ باڈی بلڈنگ کے کوئی ایکوپمنٹ صحیح ہوتے تھے، نہ کوئی کوچنگ ہوتی تھی. ابھی بھی کوچنگ کا بڑا قید ہے، لیکن یہ کہ اب کم از کم پورے پاکستان میں، دنیا بھر میں جو باڈی بلڈنگ کی ایکوپمنٹس ہیں وہ بہت جدید ترین ہو چکے ہیں، اور باڈی بلڈنگ کا لیول ایک دوسرا ہو چکا ہے. اصل میں اب باڈی بلڈنگ ایک سائنس ہے، یہ کھیل سے زیادہ اب ایک سائنس ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ میڈیکیشن، نیوٹریشن، جو ہر چیز کا بڑا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. اور آج کل کی باڈی بلڈنگ بہت ہائی لیول پہ ہے دنیا میں. ہماری جو انٹرنیشنل فیڈریشن ہے IFBB، اس کے ساتھ 201 ممالک جو ہیں تو وہ ایفیلیٹڈ ہیں پوری دنیا میں. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور دنیا بھر میں فٹ بال کے بعد باڈی بلڈنگ کو مقبول ترین گیم کا درجہ حاصل ہے. اچھا، نہیں یہ آپ نے تو ایک بتایا کہ آپ مطلب انٹرنیشنل فیڈریشن کے ساتھ آپ کا وہ ہے، آپ ڈسپلن کمیٹی کے وہاں کے ممبر ہیں انٹرنیشنل. میں ایشیا کمیٹی کا چیئرمین ہے. ماشاء اللہ جی. تو یہ تو ایک بڑے فخر کی بات ہے. پہلے تو یہ بہت فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ یہ پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کا جو یہ صدر، میرے خیال سے اور جتنی بھی یہاں پہ ایسوسیشنیں ہیں ان کا کوئی یہاں پہ صدر نہیں ہے. نہیں، کسی گیم میں الحمدللہ سیکٹری وغیرہ ہے، 2-3 ہمارے پاس تائیکوانڈو کے ہیں، آرچری کے ہیں اس وقت، لیکن ایز اے پریزیڈنٹ میں واحد اپنے صوبے کا ایک نمائندہ ہوں جو کہ پاکستان لیول پر فیڈریشن. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے طارق صاحب. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایسوسیشن نے جب آپ نے اپنے مقابلے جو ہیں وہ چھوڑ کے آپ ایسوسیشن کی طرف آئے تو وہی اسٹارٹ کب سے آپ نے لیا تھا؟ لیکن جی میں نے تو باڈی بلڈنگ شروع کی تھی 88-89 میں، لیکن 93-94 میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پھر میں گیم سے میں ہٹ گیا تھا. پھر میں آرگنائزیشن کی طرف آیا تو 98 میں آئی تھنک میں نے ایسوسیشن اپنے صوبے کی باغ دوڑ سنبھالی. تو میں نے 20-25 سال اپنے صوبے میں گیم کو اتنی ماشاءاللہ ترقی دی کہ اللہ نے دی ہے ترقی، لیکن ہم نے کوششیں کی، اور آج جو ہے ہمارا جو صوبہ ہے وہ باڈی بلڈنگ میں پورے پاکستان میں ٹاپ پر ہے. اور تمام ٹاپ کے جتنے ڈپارٹمنٹس میں جتنے آپ دیکھیں کہ ہمارے کھلاڑی ہیں سارے پشاور سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی اگر نیشنل گیم میں کوئی ڈپارٹمنٹ اگر 10 گولڈ میں سے 8 بھی لیتا ہے تو اس میں 6-7 لڑکے پشاور سے ہوتے ہیں. تو ہمارے پشاور کی باڈی بلڈنگ ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھی چلے گی. ہمارے صوبے میں ابھی اس کا بہت زیادہ ٹیلنٹ بھی موجود ہے. اچھا طارق صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ تو پاکستان لیول کے ابھی مقابلے بھی کرواتے ہیں، مسٹر پاکستان ہو گیا یا وہ ہو گیا. تو یہ تو جب ایک لڑکا تیار ہوتا ہے اس دور میں ایک بڑی مشکل سے وہ اپنے جو مسٹر پاکستان بنتا ہے اس کے اوپر جو لاگت آتی ہے ایک لڑکے کے اوپر، اور پھر اس کو جب وہ ٹائٹل جیت جاتا ہے پاکستان کا، یا تو اس کو آیا اس کا وہ جو حصہ بنتا ہے یا جو اس میں ہوتا ہے وہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا اس کو؟ دیکھیے جی، بات یہ کہ آج کل کی مہنگائی نے اگر کسی کھیل کو متاثر کیا تو وہ سب سے زیادہ باڈی بلڈنگ ہے، کیونکہ اس میں ایک مقابلے کی تیاری کے لیے ایک کھلاڑی کو 4 سے 5 ہزار روپے روزانہ کی ڈائٹ لینی پڑتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ باڈی بلڈنگ پہ بہت زیادہ اثر پڑا اس مہنگائی، جو جتنی شدید مہنگائی ہے.
खिलाड़ी देखें, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर आप इसमें कोई इनामात वैसे नहीं, आप किसी को 10 लाख भी दे दें, एक खिलाड़ी की तैयारी पर, जो अच्छा खिलाड़ी है उसकी तैयारी पर 8 से 10 लाख रुपए लगते हैं कि अगर वो 6 महीने तैयारी करता है, इससे भी ज़्यादा चले जाते हैं एक्सपेंस। उसको इसका रिवार्ड इन कैश नहीं मिलता, जो कि आप देखें मुकाबले कराते हैं पाकिस्तान के, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट तो है नहीं है, तो उन खिलाड़ियों को हम सपोर्ट तो नहीं कर सकते फाइनेंशियली, जो थोड़ा बहुत होता है हम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है एजाज़। जो एजाज़ उनके नाम पे आता है वो उससे फिर उनको आगे बड़ी सहूलत मिलती है। अगर कोई लड़का मिस्टर पाकिस्तान बनता है तो फिर ज़ाहिर है वो अपनी कोचिंग के मैयार को सारे लेकर वो अपनी एक बहुत अच्छी इनकम का ज़रिया उसको बना सकता है। लेकिन उस वक्त जब वो टाइटल जीता है, उस वक्त बड़ी मिनिमम 2-4 लाख रुपए जितने भी होते हैं उनको शायद मिल जाते होंगे, लेकिन कोई फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से ना होने की वजह से खिलाड़ियों की कोई भी सपोर्ट का कोई ज़रिया नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त आप खैबर पख्तूनख्वा ओलंपिक एसोसिएशन, उसका भी आपके पास ओहदा है? वाइस प्रेसिडेंट में। अच्छा, केपी ओलंपिक के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, ये बताएं तारिक साहब कि ये जो ड्रग्स है जो लड़के यूज़ करते हैं, इसके लिए आप रोकथाम आप क्या कर सकते हैं? मतलब हुकूमत तो आके वो नहीं चेक करते कि यार एक लड़के की उसमें मौत भी वाक़ हो जाती है, तो इसके लिए आपकी जो फेडरेशन है या आपकी यहाँ पे जो एसोसिएशनें हैं ये क्या करती हैं जी? देखें, ये जो आपने ड्रग का कहा है ना, जो डोपिंग का खाली बॉडी बिल्डिंग का नहीं, ये तमाम गेमों में शामिल हो चुका है और ये एक नासूर की तरह फैल चुका है। देखें, बॉडी बिल्डिंग में जहाँ तक आपने बात की है डोपिंग की कि उसमें किस तरह रोकथाम, तो देखें एक डोप पर कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये एक्सपेंस आता है। तो अगर आप 10 खिलाड़ियों का करते हैं तो उसके लिए 5-6 लाख रुपए आपको चाहिए होते हैं डोपिंग पे। और देखें बहुत सारी गेमों में अभी ये डोपिंग आ गई है, इवन के आप चले वेट लिफ्टिंग और इनमें तो बहुत ज़्यादा है, और चीज़ों में ये तो आजकल तो मामूली सी गेमों में भी आ गई है, डोपिंग करते हैं, ममनुआ जो क़ुव्वत बख्श अद्वियात लेने के लिए करते हैं। तो उसके लिए रोकथाम का जो है ना, देखें काम है ये गवर्नमेंट का, क्योंकि हम ज़ाती तौर पर अगर किसी पर हाथ डालेंगे तो वो तो फिर आप ज़ाती दुश्मनियाँ करेंगे। तो गवर्नमेंट का ये काम है कि वो चेक करे, क्लबों को भी हर जगह पर जाए, मॉनिटरिंग करें कि कहाँ पर ये ड्रग यूज़ हो रहे हैं, और फिर उनको सजाएं दी जाए तो तब ये काम रुक सकता है, वरना तो पूरी दुनिया में इतना फैल चुका है, मैंने बताया ना कि हर गेम में है। तो जब तक गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, इनको ज़ाती तौर पर रोकना किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। हम जो फेडरेशन लेवल पर है, हम हर बंदे से लेते हैं, बॉन्ड लेते हैं कंपटीशन में शामिल होने से पहले कि आप जो है तो वो ड्रग तो नहीं यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा वो लिख कर दे देते हैं, लेकिन अगर कोई करता है तो हमारे पास उसको जांचने का कोई मयार नहीं है। इस तरह है, जब यहाँ पे ये लड़के जो नए लड़के आते हैं तो यहाँ पे जो क्लब हैं, अगर यहाँ से ये चीज़ रोकी जाए कि आपने 2-3 क्लबों को आपने बैन किया हो कि भाई ये चीज़ आप इस्तेमाल करवाते हैं, या तो इस तरह का कोई सिलसिला है आपका? देखें, मैंने तो कहा है ना कि ये एक नासूर है जो फैल चुका है, और जो नए लड़के आने वाले लड़कों में ये जो क्लबों वाले मौत बांट रहे हैं, तो इसका काम है गवर्नमेंट का रोकना। गवर्नमेंट को इसके ऊपर पूरी अपनी एक कमेटी बनानी चाहिए, या उनके अपने इदारे मौजूद हैं जो कि इसको मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन जाने आपको पता है कि किसी भी चीज़ में मॉनिटरिंग ना होने की वजह से वो खुलेआम जो है तो ये ड्रग्स सारे यूज़ होते हैं क्लबों में। और मैं ये नहीं कहता कि सब क्लबों में, लेकिन जो भी करते हैं वो इंतहाई जुल्म करते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों को मौत की तरफ ले जाना, उनको डैमेज करना, ये इंतहाई जो है तो शर्मनाक और बहुत अच्छी बात नहीं है ये। अच्छा, ये दूसरी ये है कि जी फंड, जब आप इतने बड़े बड़े मुकाबले करवाते हैं, पहले तो जी मिस्टर NWFP होता था, अब तो KP आ गया उसमें, खैबर पख्तूनख्वा, तो ये जो आपके बड़े यहाँ से मुकाबले स्टार्ट होते हैं, फिर आपने जो है पाकिस्तान लेवल में मिस्टर पाकिस्तान के मुकाबले भी आपने करवाए, ये फ़ंड आप कैसे वो करते हैं जी? आप स्पोर्ट बोर्ड आपको यहाँ से कुछ आपकी हेल्प होती है कि नहीं? देखिए, आपने तो बड़ा दुखती रग पे हाथ रख दिया है। बात यह कि यहाँ पर सुबह अगर कोई दामे दर में सुखने मदद करता है तो वो 2-3 साल बाद आपको किधर 2-3 लाख रुपए मिल जाते हैं जी, जो कि आप पीनट भी नहीं कह सकते, उसको आप ज़ीरे के बराबर भी नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल तो एक कंपटीशन पे 8 से 10 लाख रुपए लगता है। तो अगर आपको 2-3 लाख रुपए 2-3 साल बाद मिल जाते हैं, तो मतलब मेरा मतलब है कि इसमें तो आप अगर ख़ुद ना करें तो आप कभी भी इस गेम को ख़त्म समझ लें कि यहाँ पर गेमों का मैयार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए। खिलाड़ियों के लिए तो छोड़ देना, उनके लिए तो है ही नहीं है।
اور کھلاڑی تو بیچارے جو نیشنل گیم میں میڈل جیتے ہیں ان کو ابھی تک کوئی گورنمنٹ کوئی انعام نہیں دے سکی، تو آپ باقی کیا توقع کر سکتے ہیں؟ پھر پاکستان لیول پر آپ چلے جائیں تو پاکستان لیول پر یہی ہے کہ 9 سال ہو گئے ہیں، میں مطلب پہلے 8 سال میں سیکرٹری رہا ہوں پاکستان کا، اور ابھی میں 2 سال سے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، ہمیں پاکستان اسپورٹ بورڈ نے سنگل 1 روپیہ تک کبھی نہیں دیا، اور نہ کبھی ہمارا کسی ٹاپ کے کھلاڑی کیونکہ دیکھیں سارے ڈپارٹمنٹس ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان وابڈا آرمی ایک مسٹر نیوی۔ پاکستان جو آپ کرواتے ہیں جی، ایک مسٹر پاکستان کا مقابلہ، اس کے اوپر کتنی لاگت آتی ہے؟ ہمارے ابھی مسٹر پاکستان کے اوپر 2 سے 3 ملین تک 25 سے 30 لاکھ روپے لگتا ہے ایک مسٹر پاکستان پر، تو گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی سپورٹ نہیں ہوتی ہے۔ ہم تو گورنمنٹ سے یہ کہتے بھی نہیں ہیں کہ آپ ہمیں جو ہیں تو سارے پیسے ہمیں دے دیں، ہم استعمال نو میں تو بار بار جا کے اسپورٹ بورڈ میں بھی یہی بات کی ہے، پاکستان اسپورٹ بورڈ میں، کہ آپ ہمارے جو ٹاپ کے کھلاڑی ہوتے ہیں آپ ان کو انٹرنیشنل ایکسپوزر دیں، ہم پھر بھی بھیجتے ہیں، ہم آپس میں چندہ کر کے کھلاڑیوں کو باہر بھیجتے ہیں۔ ریسنٹلی ہمارے ایک کھلاڑی نے ایشیا میں 29 سال کے بعد گولڈ میڈل پاکستان نے جیتا ہے باڈی بلڈنگ میں، اور ہم 5 میڈل جیت کر آئے ایشیا کے مقابلے میں، وہ ہم نے سارے مل جل کر سارا کیا تھا۔ لیکن جب تک گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوگی، آپ مجھے بتائیں کہ تمام ڈپارٹمنٹ جیسے ہمارے پاس ہیں، آرمی، وابڈا، پولیس، HEC، نیوی وغیرہ تمام صوبوں کے ساتھ، تو ٹاپ کھلاڑی تو ہمارے پاس ہی ہیں، تو ٹاپ کھلاڑی جب نکلے گا پاکستان جیتے گا، اگر وہ باہر نہیں جائے گا تو وہاں تو وہ ختم ہو گیا سارا سلسلہ۔ تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے پاکستان اسپورٹ بورڈ کی، وہ جو سفید ہاتھی پالا ہوا ہے ان سے ہاتھی وہ دوسرے جب آپ یہ لڑکے باہر بھیجتے ہیں باہر مقابلوں کے لیے، تو اس کا کون خرچہ برداشت کرتا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ ہم اس کا چندہ کرتے ہیں، ہم آپ میں لاکھ 1.5 روپے ڈال کر، کبھی کھلاڑی بھی جائے بیچارہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی وہ رکھتا ہے، ایک طاقت رکھتا ہے، وہ بھی اپنا ٹکٹ خرید لیتا ہے، تو اس طرح ہم اپنے کھلاڑی 1 یا 2 انٹرنیشنل ایونٹ پہ ضرور بھجواتے ہیں اور وہ کامیابی لے کر آتے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ بھجوائے گی تو آپ خود سوچیں کہ اس میں کتنا ہم جا کر انشاءاللہ اپنے ہمارے کھلاڑی جو ہے وہ میڈلز لے سکتے ہیں، لیکن کون بھیجے ان کو؟ یہ ایک بتائیں اور بات کہ پاکستان مسٹر پاکستان کا جو آپ کمپٹیشن کرواتے ہیں، اس میں ٹوٹل کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ اور صوبوں سے 20 کی لمٹ ہے، اور ہمارے 150 سے 200 کھلاڑی ہمارے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس میں، ان میں سے پھر ایک مسٹر پاکستان نکلتا ہے۔ تو آج کل تو مختلف قسم کی فیڈریشن بن گئی ہیں، وابڈا، آرمی، پاکستان وابڈا، آرمی، نیوی، پولیس، HEC، ریلوے، ہمارے 4 صوبے، اسلام آباد، گلگت بلتستان، یہ تمام ہمارے ساتھ ان میں سے کھلاڑی مطلب شرکت کرتے سب ہیں۔ کے آپ سربراہ ہیں اس وقت؟ بالکل، آپ پریزیڈنٹ بس ہم تو ایک ورکر سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو ورکر ہی سمجھتا ہوں، ہم نے شروع سے ہمیشہ سے ایز اے ورکر ہی کام کیا ہے باڈی بلڈنگ میں، تو اگر ایک عہدہ اللہ تعالیٰ نے دیا تو ہم اس کو اچھے معنوں سے یوٹیلائز کر رہے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو پھر تو ہم گناہ گار کی اس میں چلے جائیں گے۔ اچھا، ایک اور طارق صاحب آخری آپ سے وہ پوچھیں گے ہم، یہ پیرل باڈی جو ہے یہاں پہ صوبے میں، بلکہ پاکستان میں بھی ہوگی یہ چیز، اس کے لیے آپ نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ایک ٹیبل پہ بٹھایا جائے، ان کے وہ اگر ایک ہو جائیں تو اس کے حوالے سے کوئی بات کبھی ہوئی ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں، آپ نے پھر ایک بڑا سینسیٹیو ایشو کو بات کی، بات یہ کہ پیرلزم یہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کسی جسم میں کینسر لگ جائے اور وہ پھیل جائے نا، تو اس کا فوری طور پر آپریشن نہ کیا جائے تو وہ آدمی کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو آج کل جو باڈی بلڈنگ میں جو پیرل باڈیز ہیں، پاکستان فیڈریشن یہاں پر بن چکی ہیں، لیکن آپ خود سوچیں کہ ایک ہی ریکگنائز باڈی ہوتی ہے ہر گیم کی جی، اور وہ الحمدللہ ہماری ہے، جو ہم انٹرنیشنلی بھی ایفیلیٹڈ ہیں اور ایشیا کے ساتھ بھی، پاکستان اولمپک کے ساتھ بھی ہم ایفیلیٹڈ ہیں۔ تو آج کل باڈیاں کیوں بن رہی ہیں؟ پہلے فیڈریشن کی، پھر نیچے آ کر صوبوں کی، کیونکہ دیکھیں ہر بندے نے، کیونکہ گورنمنٹ اس کو روکنے، پھر بات وہی آ جاتی ہے پاکستان اسپورٹ بورڈ، جب تک پاکستان اسپورٹ بورڈ اپنا قبلہ درست نہیں کرے گا یہ چیزیں درست ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہر کھلاڑی، ہر جو ایک نکلتا ہے ایسوسیشن ایک اپنی بنا لیتا ہے گھر میں، تو دیکھیں ایسوسیشن میں اس کو شہرت بھی ملتی ہے اور وہ لوگوں سے پیسے بھی ایز اے اسپانسر اکٹھے کرتے ہیں۔ تو آج کل تو یہ مکمل ایک کاروبار بن چکا ہے، جس کا منہ اٹھتا ہے وہ ایک ایسوسیشن بنا لیتا ہے اور وہ لوگوں سے جا کے پیسے اکٹھے کرنے شروع کرتا ہے، فنڈنگ، اور کچھ 10% لگا کر ایونٹ پر اور باقی 90%، تو ان کے منہ کو خون لگ چکا ہے۔ تو ان کو مطلب ایک چیز ہونی چاہیے، انسان کو ذاتی طور پر بھی، ایک ضمیر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں غلط چیز میں جا کر وہ کر رہے ہیں، لیکن آج کل تو حرام حلال، کبھی آپ نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے یا انہوں نے، یا اگر ایک اس، کیونکہ آپ کے پاس اس وقت ایک بہت بڑا عہدہ ہے، جو فیڈریشن کا صدر جو ہوتا ہے نا، مطلب وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے، تمام ان کو ایک ساتھ لے کے چلنے کی،
تو اس حوالے سے اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی دیکھیں ہمارے دروازے تو ہر ایک کے لیے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں، اور جو بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہے ہم تو اس کو موسٹ ویلکم کرتے ہیں. اور جہاں تک میرے کرنے کی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر بندے نے اپنی ایک دکان کھولی ہے، تو میرے کہنے پر کوئی اپنی دکان بند نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو ہی کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، وہ تو ہمیں نہیں مانتے، کہتے ہیں آپ کو تو ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کس سے بات کریں گے؟ جی. تو یہاں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہر بندے کی اپنی دکان ہے، جب تک گورنمنٹ نہیں چاہے گی یہ دکان بند نہیں ہو سکتی. آخری کوئی آپ کھلاڑیوں کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں طارق صاحب؟ دیکھیں میرا میسیج یہی ہے اپنے تمام پلیئرز کے لیے کہ ایک تو وہ اپنی گیم میں اپنا جو ہے تو وہ اپنی لائلٹی، اپنے خلوص کو اور پوری محنت اپنے 100% دیں. باقی یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو عزت سے نوازے یا جو بھی ہوتا ہے یہ اللہ کے کام ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے 100% دینے کی کوشش کیا کریں، اپنے گیم کے ساتھ مخلص رہا کریں. بہت شکریہ طارق صاحب. نیکسٹ جب ہمارا کھیل میدان جب دوسرے مہمان کے لیے ہم آئیں گے، اس وقت کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. شکریہ جی.